مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ لفظ کہا ہے، بہرحال جو بھی ہو، اظہار رائے کرتے ہوئے چاہیے کہ وہ آداب کا لحاظ رکھیں اور حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کسی پر بھی تبصرہ کرنا چاہیے۔ اگر غیر مہذب زبان کا استعمال ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ یہ مقصد لے کر آئے ہیں کہ کانگریس کی جانب سے جو مسلم کمیونٹی کے خلاف ناانصافی ہو رہی ہے، کانگریس ذرا اس کے بارے میں سوچے اور اپنے ان غلط فیصلوں کو واپس لے۔ یہ دیکھیے، ہمارے تقریباً کئی ایم ایل ایز ہیں اور جو سیاسی قائدین ہیں، یہ تو ہر طبقے میں ہوتا ہے کہ آپسی اختلافات ضرور ہوں گے، لیکن وہ لوگ ظاہری طور پر ان کی مخالفت کرتے ہوئے وہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ کسی مسلم ایم ایل اے کا ہم نے نہ ان کی بے عزتی کی ہے، نہ ان کا کوئی استحصال کیا ہے۔ ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ بالکل وہ لوگ قوم کی ملت کے حق میں بہت فکر مند ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب صرف 2 وزیروں کو موقع دیا گیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ شہر بنگلور میں کئی ایک قابل لوگ ہیں، رضوان ارشد صاحب ہیں ماشاءاللہ، یعنی حارث صاحب ہیں، بالکل سیاسی تجربہ کار شخصیت ہیں، اور تنویر سیٹھ صاحب ہیں، ایسے کئی ایک مسلم ایم ایل ایز ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے، ان کو بھی وزارت میں لیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ 2 دن پیچھے سے ایک پریس میٹ ہوا، آج ہوا، کیا مقصد کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، سارے سیاسی قائدین جانتے ہیں کہ مسلم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، مسلم کمیونٹی کے ساتھ اور ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ حق تلفی اور ناانصافی ہوئی ہے، اور اسی ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ آج پوری ریاست کے مختلف شہروں کے علماء کرام، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران یہاں آئے تھے، خاص مجمع کو یہاں آج جوڑا گیا تھا۔ یہ لوگ سب یہی مقصد لے کر آئے ہیں کہ کانگریس کی جانب سے جو مسلم کمیونٹی کے خلاف ناانصافی ہو رہی ہے، کانگریس ذرا اس کے بارے میں سوچے اور اپنے ان غلط فیصلوں کو واپس لے۔ بہت سارے مسلم ایم ایل ایز اس وقت رائٹ ناؤ منسٹری میں بھی ہیں، کانگریس کی حمایت میں ہیں، جبکہ پورا مسلم طبقہ کانگریس کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو یو۔ یہ دیکھیے، ہمارے تقریباً کئی ایم ایل ایز ہیں اور جو سیاسی قائدین ہیں، یہ تو ہر طبقے میں ہوتا ہے کہ آپسی اختلافات ضرور ہوں گے، لیکن وہ لوگ ظاہری طور پر ان کی مخالفت کرتے ہوئے وہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہے آپ کے سوال کے مطابق کہ مسلم ایم ایل ایز خود اس فیصلے میں پارٹی کے ساتھ ہیں، تو ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی شکایت مسلم ایم ایل ایز نے اپنے ان دیگر مسلم ایم ایل ایز کے خلاف اگر کی ہے، تو کانگریس کا ایک قانون ہے، اصول ہے، اس کی ایک کمیٹی ہے، مخصوص کمیٹی، اس کمیٹی تک اس شکایت کو بھیجا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے، بعد میں نوٹس جاری کی جائے۔ کوئی بھی کسی کے خلاف کہیں بیٹھ کر شکایت کر دے اور راتوں رات غلط فیصلہ لے کر ان کے اہم عہدوں سے برخاست کر دیا جائے، تو یہ کانگریس کے سچے اور صحیح وفادار لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سر، یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ بے عزتی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس طرح داونگرے میں سیٹ نہ دینے یا جبار صاحب کو ہو یا ان کو نکالنے میں، تو ایک اور بے عزتی بھی جو ہے سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے۔ کسی ایک ایم ایل اے کو جو ہے غدار قرار دیا جا رہا ہے، مسلم ایم ایل اے کو غدار کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ بے عزتی قابل برداشت ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ لفظ کہا ہے، بہرحال جو بھی ہو، اظہار رائے کرتے ہوئے چاہیے کہ وہ آداب کا لحاظ رکھیں اور حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کسی پر بھی تبصرہ کرنا چاہیے۔ اگر غیر مہذب زبان کا استعمال ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ کسی کے تعلق سے کوئی تبصرہ کرتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی ہر ایک کو ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے سب کو چاہیے کہ وہ کنٹرول میں رہیں، حدود میں رہتے ہوئے اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے رائے کا اظہار کریں۔ وہاں پہ آپ حلال کے بارے میں بات
3 साल हो गए हो कांग्रेस सिस्टम में, 3 से ज़्यादा, अब क्यों उठा रहे हैं? इससे पहले प्रेस मीट कहाँ हुआ, क्यों नहीं हुआ? इस चूँकि कांग्रेस ने वादा किया था कि 4% जो रिजर्वेशन है वो 15 दिन के अंदर उसे हम हल करेंगे उस मसले को। 3 साल हो गए ना। फिर 6 महीने का वक्त लिया था तमाम मसाइल को हल करने का, लेकिन इसके पीछे बार बार हम लोग पार्टी को, रियासती वज़ीर आला को और सियासी कायदीन को हम तवज्जो दिला रहे हैं, और वही कि वादे पर वादा, अब करेंगे तब करेंगे। इसी तरह हम भी इंतज़ार में हैं कि अब होगा तब होगा। आज भी जीवन हल्ली के कितने बेकसूर नौजवानों जेल में बंद हैं, कैद हैं, आज तक उस मसले को रियासती हुकूमत ने हल नहीं किया। तो इसीलिए हम तशवीश में मुब्तला हैं कि जो उम्मीदें लेकर हमने कांग्रेस का इंतखाब किया था, कांग्रेस का साथ दिया था, आज कांग्रेस हमारी उन उम्मीदों पर पानी फेर रही है। इसीलिए सारी रियासत के मुसलमान तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और तशवीश में मुब्तला हैं, और आइंदा 2028 में किसी दूसरे कदम को उठाने पर वो मजबूर हो रहे हैं, सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या, दूसरे कदम क्या, खुद की पार्टी फॉर्म होगी या ओपनली आप कांग्रेस को ओपन चैलेंज बोल रहे हैं कि लेकिन इंशाल्लाह जब मौका आया, वक्त आता है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आजकल कई एक मुतबादिल हैं, कई एक रियासतें ऐसी हैं जहां एक पार्टी, छोटी सी पार्टी 10-15 MLA को साथ में लेकर माशाल्लाह वो किंग मेकर बन जाते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह कोई ना कोई एक मुस्बत पहलू हमारे सामने आए और उस पर हम अमल करने पर मजबूर हो जाएं, कुछ हमारे MLA तैयार हो जाएं, एक कोई भी सूरत हो सकती है, लेकिन हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। जब वो वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह उस मौके पर वो कदम उठाया जाए। MLA को नज़रअंदाज कर रहे हैं सर, आप जो सलीम अहमद और जो रिजवान अरशद हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो बोले उनकी भी मेहनत है जो। बिल्कुल नहीं, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मुस्लिम MLA का हमने ना उनकी बेइज्जती की है, ना उनका कोई इस्तेहसाल किया है। हम दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल वो लोग कौम की मिल्लत के हक़ में बहुत फ़िक्रमंद हैं। हमारा मुतालबा ये है कि अब सिर्फ 2 वज़ीरों को मौका दिया गया है, इनके साथ साथ माशाअल्लाह शहर बेंगलोर में कई एक काबिल लोग हैं। रिजवान अरशद साहब हैं माशाअल्लाह, यानी हारिस साहब हैं, बिल्कुल पुराने सियासी तजुर्बेकार शख्सियत हैं, और तनवीर सेठ साहब हैं। ऐसे कई एक मुस्लिम MLAs हैं, उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी वजारत में लिया जाए, हमारा ये मुतालबा है। लेकिन आज यहाँ पर किसी मुस्लिम MLA को नज़रअंदाज करने की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है, और ना ही इस मकसद से हम यहाँ पर जमा हुए। सीएम सिद्धरामैया DCM बुलाएं तो आप जाएंगे मीटिंग के? ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह, उनके सामने मुतालबा रखेंगे। और हमारे उलमाए किराम की एक जमात गई भी थी, लेकिन पता नहीं कोई वजह होगी जिसकी वजह से उनकी वज़ीर आला से मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। आइंदा इंशाअल्लाह अगर इसका मौका होगा तो ज़रूर जाएंगे। अगर यहाँ मसला हल नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह हम हाई कमांड तक पहुँचेंगे, दिल्ली तक पहुँचकर अपने मसाइल को उनके सामने रखने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।